نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑا ان اعمال کے سبب وہ جو کر رہے تھے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے ہر بستی میں رسول بھیجا، اور جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، ہم نے ان پر پریشانیاں ڈال دیں اور مصیبتیں ڈال دیں، اور مقصد یہ تھا کہ شاید یہ ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کر لیں، لعلہم یضرعون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کی جگہ اچھائی بھی عطا فرمائی، لیکن وہ کہنے لگے کہ یہ تو طریقہ پہلے بھی چلا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد میں کبھی پریشانی کبھی آسانی یہ چلتا آ رہا ہے، یہ دین کا کوئی اثر نہیں ہے، ہم جو بے دینی اختیار کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ویسے ایک اتفاقی بات ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں نہ لیا، انبیاء علیہم السلام کی بات پر کان نہ لگائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان و زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ قرآن سے مراد یہاں جیسے پہلے کل کے درس میں عرض کیا گیا، یہاں ہر بڑا چھوٹا شہر اور بستی اور دیہات مراد ہے، یعنی ہر آبادی، جس آبادی کے پاس ایمان اور تقوی کا پیغام پہنچا ہے وہ سب مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں نبی بھیجا ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں جن کے پاس انبیاء علیہم السلام نہ آئے ہوں، ہر بستی کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچا ہے، لیکن انہوں نے مخالفت کی ہے، کچھ نے اتباع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوعات میں صرف پانچ انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، اور ان میں سے وہ بچ گئے جو ایمان لائے، ورنہ تقریباً ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور ہر نبی کی امت میں جو نبی کی اتباع کرنے والے تھے وہی بچے ہیں، باقی سب کا انجام ایسے ہلاکت کا ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور سبق کے یہ بات فرمائی کہ پہلے انبیاء کی اتباع کرنے والے، ہر شہر، ہر بستی، ہر دیہات کا رہنے والا اگر ایمان اور تقوی اختیار کرتا لفتحنا علیہم، ہم ان پر کھول دیتے برکات من السماء والارض، زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتے۔ برکات مفسرین فرماتے ہیں برکت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس میں تقدس والا معنی پایا جائے، پاکیزگی والا معنی پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے لیے برکت کے وعدے کیے ہوئے ہیں، کافروں کے لیے برکت کے وعدے نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پر ایمان لائے اور میری بات مانے، میں تجھ پر ہر خیر کے دروازے کھول دوں گا، اور اگر تو نے میری مخالفت کی اور میرا مقابلہ کیا، بات نہ مانی، تو پھر میری طرف سے وعدہ نہیں ہے خیر کے کھولنے کا، میں چاہوں گا تو ضرور پکڑوں گا تمہیں، دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کے وعدے ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اب یہاں فرمایا آسمان اور زمین سے برکات کھول دیتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ برکت کے کئی معنی ہیں، پہلے عرض کیا ہے کہ برکت کا ابتدائی معنی تو یہ ہے ایسا رزق جس میں تقدس والا معنی پایا جائے۔ اس کی کئی ساری صورتیں ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ تھوڑی چیز کے اندر
ایسی برکت فرماتے ہیں کہ بہت ساروں کو وہ چیز پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پکایا، 4-5 آدمی اور بھی اپنے ساتھ لے آئیں، یعنی 5-6 آدمیوں کا کھانا پکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جماعت کو لے کر گئے جس کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھی، اور سب کو وہ کھانا پورا ہو گیا اور بچ بھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھی قافلے والے شکایت لے کر آئے کہ پانی پینے کے لیے ختم ہو گیا، جانوروں کو پلانے کے لیے ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جتنا پانی ہے وہ لے آئے تو بڑی مشکل سے پیالے کا آدھا حصہ بھرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک اس میں ڈالیں تو وہاں سے فوارے پھوٹے، اور پورے قافلے والوں نے خود بھی پیا، مشکیزیں بھرے، جانوروں کو پلایا، وضو بھی کیا۔ تو یہ چھوٹی چیز کے اندر، تھوڑی چیز کے اندر برکت کی صورت یہ کہ سب کو پورا ہو جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شفا رکھ دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات، مثال کے طور پر روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میرے بھائی کا پیٹ جاری ہے۔ آپ نے فرمایا شہد پلاؤ اس کو، شہد پلایا تو پیٹ اور جاری ہو گیا۔ دوبارہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول پیٹ جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ پلاؤ، یہی شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، فیہ شفاء للناس قرآن مجید میں ہے۔ تو تیسری مرتبہ جب انہوں نے پلایا تو شفا ہو گئی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر مصیبت کے دور کرنے کا اثر رکھتا ہے، ایمان اور تقوی کے ساتھ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں ایسی برکت ہو جاتی ہے کہ مہینوں کا کام دنوں میں اور دنوں کا کام گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ یہ بھی برکت کی ایک صورت ہے، اور ایسی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک جو ایمان اور تقوی والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں ظاہر فرمائی۔ قریب کے زمانے میں ہمارے بزرگوں میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے 1000 سے زیادہ تصانیف کی ہیں۔ ان کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ تصانیف بھی کرتے تھے، روزانہ 100 سے 200 خطوط کو پڑھتے اور اس کا جواب بھی لکھتے، درس و تدریس بھی کرتے تھے، اور ان کے پاس 100-200 آدمی اصلاح کے لیے رہتے تھے۔ آپ ان کی باتیں بھی سنتے اور ان کو واعظ و نصیحت بھی فرماتے۔ تو اتنے وقت میں اتنی تصانیف۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف لکھی اور 90,000 آدمی نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے، اور زیادہ عرصہ بھی ان کو نہیں گزرا۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، تھوڑے وقت میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ ہزاروں تصانیف کی ہیں، اور جوانی کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے کوٹدو کے علاقے میں مولانا عزیز الرحمن پراروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، 33 سال ان کی عمر ہوئی ہے، 33 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اور 50 علوم پر ان کی کتابیں ہیں، 1000 کے قریب ان کی کتابیں انہوں نے تحریر کی ہیں چھوٹی عمر میں۔ اللہ تعالیٰ یوں وقت کے اندر برکت ڈالتے ہیں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ برکت کی کئی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ فرمایا کہ بستی والے اگر ایمان اور تقوی اختیار کریں تو ہم آسمان سے زمین سے برکات کھولیں گے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں آسمان سے برکات کی کئی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین سے برکات، اس کے بعد یوں کہ غلہ اور اناجات نکلتے ہیں جس کی وجہ سے فراوانی ہو جاتی ہے۔ برکت کی صورت ایک یہ ہے، اور دوسری برکت کی صورت کہ جب ایمان اور تقوی کے ساتھ کوئی آدمی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے اس دعا کی قبولیت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وہ سیدھا عرش پر پہنچتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین میں اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ زمین کی برکات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں ہیں برکتوں کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دروازے بے شمار ہیں، جس صورت سے اللہ تعالیٰ چاہے انسان کو نواز دے، لیکن اس نوازنے کی صورت یہی ہے ایمان اور تقوی۔ آج جو اپنے معاشرے پر ہم غور کرتے ہیں کہ مشینری کی صورت میں مہینوں کا کام گھنٹوں میں ہو رہا ہے، ایک سفر جو مہینے کا تھا اب گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے،
اور اسی طرح 24 گھنٹے کا کام مشینری کے ذریعے سے 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، چند منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بے چینی، بے سکونی اور ضرورتوں کا پورا نہ ہونا، یہ ساری صورتیں پائی جا رہی ہیں۔ برکت اس کو نہیں کہتے، یہ ایمان اور تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ برکت کی صورت یہ ہے کہ اتنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دل میں سکون اور اطمینان پیدا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تھوڑا مال ہو لیکن پاکیزہ ہو، یہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور بے چینی لیے ہوئے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ برکت اس بات میں نہیں ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ایمان کو جھٹلایا اور تقوی کو جھٹلایا تو ہم نے پھر ان کو پکڑا ان کے کردار کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے۔ یہ آیت ہمارے لیے سبق ہے۔ اگر ہم ایمان اور تقوی اختیار کریں، تقوی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بڑے وعدے ہیں، مشکل صورت میں راستہ نکالنا، اس کو تقوی کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے۔ اسی طرح عمر میں برکت ہے، علم میں برکت ہے، اور مشکلات میں آسانی ہے، مصیبتوں کا دور ہونا ہے، سب اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو ہم اگر تقوی والی زندگی گزاریں، تقوی والی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے، سنت والی زندگی ہے، گزاریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے رزق میں، ہماری عمر میں، ہمارے کاموں میں برکت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا